وہ واقعہ ہے سالبہ بن خاطب انصاری کا۔ یہ ایک شخص تھا جو نبی اسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں میری زندگی پسند نہیں ہے؟ میں تو فقیری کی زندگی گزار رہا ہوں، اور اللہ کی قسم اگر اللہ سے مانگوں، اللہ سے کہوں تو اللہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کر میرے ساتھ چلائیں، لیکن میں یہ چیز نہیں پسند کرتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور شکر ادا کروں، دوسرے دن بھوکا رہوں اور صبر کروں۔ شکر سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں، صبر سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ بندہ چلا گیا، کچھ دن کے بعد پھر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا مانگیں، اللہ مجھے مالدار کر دیں تو اس مال میں سے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا اور میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا، دنیا کی فکر نہیں ہوگی، تو پھر میں اللہ کو یاد کروں گا۔ نبی اسلام نے دعا مانگی، اللہ اس کو مالدار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بکریاں عطا کی۔ وہ بکریاں بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہوئی کہ مدینہ منورہ میں سمانا مشکل ہو گئی، لوگ تنگ ہوتے تھے کہ اتنی بکریاں اس کی، تو وہ بکریاں لے کے تھوڑا مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتا۔ چنانچہ 2 نمازیں مسجد نبوی میں نبی اسلام کے ساتھ پڑھتا اور 3 نمازیں بکریوں کے ساتھ ہی پڑھتا۔ 3 نمازیں نبی اسلام کی صحبت سے چھوٹ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بکریوں کو اور زیادہ بڑھایا تو صرف 1 نماز فجر کی نبی اسلام کے ساتھ پڑھتا اور 4 نمازیں وہیں زمینوں میں پہاڑوں پہ بکریوں کے ساتھ پڑھ لیتا۔ حتیٰ کہ بکریاں اور زیادہ بڑھ گئی، اس نے مدینہ منورہ سے دور کسی جگہ خرید لی اور وہاں بکریوں کو رکھا، اور ہفتے بعد صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نبی اسلام کے پاس آتا۔ تو نبی اسلام کو پتہ چلا کہ سالبہ کہاں گیا، تو کسی نے بتایا جی وہ تو اب بکریاں چراتا ہے اور بکریوں کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا ویح سالبہ، 3 دفعہ فرمایا سالبہ پہ افسوس، سالبہ پہ افسوس، سالبہ پہ افسوس۔ حالانکہ اللہ نے مالداری دی تو اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے تھا، لیکن مال ملنے کے بعد اللہ کو بھلا دیا۔ خیر اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ مالداروں سے صدقہ وصول کریں اور فقراء پر اس کو تقسیم کریں۔ نبی اسلام نے کچھ بندوں کو مقرر کیا اور ان کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں سے صدقے کا مال وصول کرو، اور سالبہ کے پاس بھی جاؤ، اس کو اللہ نے بہت بکریاں دی ہیں، اس کو بولو اس کی زکوٰۃ نکالو۔ اور ایک شخص ہے سلیمی، وہ بھی وہیں قریب رہتا ہے، اس کے پاس بھی جاؤ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا ہے۔ چنانچہ وہ عاملین جو تھے وہ چلے گئے۔ جب سالبہ بن خاطب انصاری سے جا کر ملے تو وہ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، مال کی محبت دل میں آ گئی نا۔ بعض دفعہ بندہ جتنا امیر ہوتا جاتا ہے اتنا مال کی حرص بڑھ جاتی ہے، مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنا اس کو موت لگ رہا تھا۔ کہنے لگا یہ زکوٰۃ تو مجھے ایک جزیہ لگ رہا ہے جو کافروں سے لیا جاتا ہے، یہ تو مجھے ایک ٹیکس لگ رہا ہے، زبردستی ٹیکس لگ رہا ہے۔ تو ہیلے بہانے کرنے لگا۔ ان صحابہ کرام نے بتایا کہ نہیں بھائی یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ تو ایک عبادت ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں، برکت عطا کرتے ہیں، مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ کہنے لگا اچھا ابھی آپ لوگ جاؤ، باقی سارے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لو، واپسی پہ آتے ہوئے میرے پاس آ جانا، پھر میں دوں گا، ابھی نہیں دیتا۔ وہ چلے گئے سلیمی کے پاس، تو اس کو جب جا کر بتایا تو وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا میری بکریوں میں سے جو آپ کو اچھی لگے، بلکہ جو سب سے اچھی ہے اس کو آپ لے جاؤ، یہ میری طرف سے صدقہ اور زکوٰۃ ہے۔ تو ان عاملین نے بتایا کہ نبی اسلام نے حکم دیا ہے کہ نہیں، سب سے اچھی بھی نہیں لینی، سب سے ادنا بھی نہیں لینی، درمیانی لینی ہے۔ تو کہنے لگا نہیں، میں اپنی خوشی سے اچھی دینا چاہتا ہوں، جس اللہ نے مجھے اتنا مال عطا کیا ہے اس کے نام پہ تو میں قربان ہوں۔ جیسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا، جب دراہم دنانیر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتی تھی تو ان کو خوشبو لگاتی۔ کسی نے پوچھا اماں جان خوشبو کیوں لگاتی ہیں؟ فرمانے لگی اس لیے کہ میں نے نبی اسلام سے سنا ہے
جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو وہ فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے۔ تو میں اللہ کو خوشبو لگا کے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو سلیمی جو صحابی تھے وہ بھی بڑے خوش ہوئے اور اچھی بکریاں نکال کے اللہ کے نام پر دے دی۔ اب یہ واپس آئے پھر سالبہ کے پاس، تو پھر وہی ہیل و حجت کرنے لگا کہ یہ تو مجھے جزیہ لگ رہا ہے، ٹیکس لگ رہا ہے، فلاں لگ رہا ہے، تو مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا، میں نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام واپس آ گئے، آ کر نبی اسلام کو ابھی کارگزاری نہیں سنائی تھی۔ نبی اسلام نے فرمایا سالبہ پہ افسوس، سالبہ پہ افسوس، سالبہ پہ افسوس، 3 دفعہ فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی شان۔ اس کے بعد قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے اوپر اپنا فضل کرے گا تو ہم صدقہ کریں گے اور ہم نیک بن کے زندگی گزاریں گے، لیکن فلما آتاہم من فضلی، جب اللہ ان پر اپنا فضل فرما لیتے ہیں، بخیلوا بہ، بخیل ہو جاتے ہیں، وتولوا، روگردانی کرتے ہیں، وہم مورزون، پھر جاتے ہیں، راز کرتے ہیں۔ اب اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اللہ ان کے دلوں میں اس گناہ کے سبب مرتے دم تک، قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے ان کے دلوں سے نفاق نہیں نکلتا، وہ منافق ہو کے مرتے ہیں۔ تو نبی اسلام پر جب یہ آیات نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی، تو اس سالبہ کے خاندان کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے جا کر سالبہ کو بتایا کہ سالبہ، تمہارے بارے میں تو میں نے یہ بات سنی ہے، تو یہ تو بڑی وعید کی بات ہے، خطرے کی بات ہے۔ وہ بھی ذرا ڈر گیا، مدینہ منورہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول کریں۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اب مجھے اوپر سے روک دیا گیا ہے کہ اب تیرا صدقہ قبول نہیں کرنا۔ چنانچہ نبی اسلام نے صدقہ قبول نہ کیا۔ نبی اسلام کا اسی سال وصال ہو گیا۔ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، وہ پھر سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، کہنے لگا اب میرا صدقہ قبول کر لیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چیز آقا علیہ السلام نے قبول نہیں کی اس کو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی وصال ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا کہ آپ قبول کر لیں، تو انہوں نے فرمایا جو چیز اللہ کے نبی نے قبول نہیں کی، اللہ نے قبول نہیں کی، اور سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، تو میں کون ہوتا ہوں اس کو قبول کر لوں۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، وہ بندہ ان کے پاس بھی آیا لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور پھر اسی دورانیے میں سالبہ کا انتقال ہو گیا اور اسی نفاق کے اوپر موت آ گئی، دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔